لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تبديل لكلمات الله. صدق الله العظيم. ہر سمت مچلتی کرنوں نے ہر سمت مچلتی کرنوں نے افسون شب غم توڑ دیا. اب جاگ اٹھے ہیں دیوانے بھارت کو جگا کر دم لیں گے. سوچا ہے ہم نے جو کچھ ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے. عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے. آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. میدان زندگی سے گھبرا کے ڈر نہ جانا. میدان زندگی سے گھبرا کے ڈر نہ جانا. تکمیل زندگی ہے چوٹوں پہ چوٹ کھانا. ملت اسلامیہ کے غیور فرزندوں، آج کا یہ اسٹیج، آج کا یہ بینر، آج کا یہ اجلاس ملک ہندوستان کے عظیم خانوادے اور سپوت کی عظیم صدارت حضرت مولانا مفکر ملت احمد ولی فیصل رحمانی مدظلہم امیر شریعت بہار اڑیسہ و جھارکھنڈ کی صدارت میں اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہیں. آج آپ کی یہ حاضری، آپ کی یہ موجودگی، آپ کا جذبہ، آپ کا جوش اور آپ کی ایمانی غیرت اس بات کی غماز اور علامت ہے کہ آپ اس کالے قانون کی واپسی تک آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی ہدایت پر اور امارت شریعہ کی آواز پر جہاں تک جانا پڑے گا آپ جانے کے لیے مکمل تیار ہیں. خوب اچھی طرح سے سمجھ لیجئے، ملک ہندوستان ایک نئے دور میں داخل ہو چکا ہے اور ایک ایسا مہیب زمانہ اور ایک ایسا پرفتن زمانہ جس میں یہاں کی اقلیتوں کے دلوں میں ڈر ہے. یہاں کی دوسری سب سے بڑی اکثریت مسلمان مسلسل پریشان ہیں. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اس ملک کو آزاد کرایا ہے. اس ملک کی آزادی کے لیے ہم نے قربانی دی ہے. ہمارے بڑوں نے، بزرگوں نے، ہمارے اکابرین نے، ہمارے علماء نے اپنی بیویوں کو بیوہ کیا ہے، اپنے بچوں کو یتیم کیا ہے. اس دن کے لیے نہیں کہ ہم کسی کی غلامی کو قبول کر لیں، کسی کے ظلم کے ہاتھ پر بیعت کر لیں اور ہم اپنے دینی شاعر کو اپنے ہاتھوں سے جانے دیں اور ظالمانہ قانون کو قبول کر لیں اور خاموش ہو جائیں. یاد رکھیے ہم ان عظیم باپ کے سپوت ہیں جنہوں نے اس ملک کو انگریز کی ظالم قوت سے آزاد کرایا. انشاءاللہ ہم بھی جب تک اس کالے قانون کو واپس نہیں کرا دیتے اطمینان سے نہیں بیٹھیں گے، سکون سے نہیں بیٹھیں گے. مجھے افسوس ہے مرکزی حکومت کے رویے پر. میں حضرت امیر شریعت کی موجودگی میں اور ملک کے بڑے علماء ہیں، قائدین ہیں. یہ دربھنگا کی سرزمین علم و دانش کی سرزمین ہے. یہ دربھنگا کی سرزمین حضرات اکابر اور علماء کرام کی سرزمین ہے.
یہ دربھنگا کی سرزمین اپنے دامن میں انمول قیمتی جوہر اور دولت رکھتی ہیں۔ ہم آپ تمام کو یہ گواہ بنا کر کے کہیں گے کہ حکومت کا رویہ ظالمانہ ہے، حکومت کی پالیسی جابرانہ ہے، حکومت ملک کو ایک ایسی آگ میں جھونک دینا چاہتی ہے کہ یہ ملک اس حکومت کو کسی بھی طرح معاف نہیں کرے گا۔ اور خوب اچھی طرح سے سمجھ لیجئے، ملک صرف وزیر اعظم صاحب کا نہیں ہے، ملک صرف وزیر داخلہ صاحب کا نہیں ہے، یہ ملک اس پورے مجمع کا ہے، ان مسلمانوں کا ہے، برادران وطن کا ہے، موجود مردوں کا ہے، بیٹی خواتین کا ہے، دلت کا ہے، مہا دلت کا ہے، ایک ایک انسان جو اس ملک میں رہتا ہے ان تمام کا یہ ملک یکساں برابر ہے۔ ہم کسی بھی طرح حکومت کے ظالمانہ قانون کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اے لوگو، ہم حکومت سے کہنا چاہیں گے کہ 2 صدی تک جس کا خون بھارت میں بہتا رہ گیا، 2 صدی تک جس کا خون بھارت میں بہتا رہ گیا، ہائے بلبل فصل گل میں بھی سسکتا رہ گیا۔ اور میں کہنا چاہوں گا حکومت سے کہ لال قلعہ، جامع مسجد اور قطب مینار ہے، لال قلعہ، جامع مسجد اور قطب مینار ہے، میری ہستی اس زمین پر کتنی پائیدار ہے۔ ارے کم سے کم تالی تو لگائیں آپ۔ یہ ادب اور اردو کی سرزمین ہے، ہندی کی سرزمین ہے، سنسکرت کی سرزمین ہے۔ شعر ملاحظہ فرمائیں اور کوئی شخص خاموش نہ رہے، حکومت وقت کان کھول کر سن لے کہ آگرے کا تاج ہندوستان کا سرتاج ہے، آگرے کا تاج ہندوستان کا سرتاج ہے۔ جتنی طاقت کل تھی مجھ میں اتنی طاقت آج ہے۔ امارت شریعہ کی سرپرستی اور قیادت میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی آواز اور پکار پر پورا ملک سراپا احتجاج بنا ہوا ہے۔ حضرت امیر شریعت مولانا سید احمد ولی فیصل رحمانی دامت برکاتہم نے اس کالے بل کو جب کالا قانون بنتا ہوا دیکھا تو تمام ملی جماعتوں کو جمع فرمایا، تمام خانقاہوں کے سجادگان سے مشورہ فرمایا اور یہ عہد لیا، یہ خاکہ تیار کیا کہ جب تک یہ کالا قانون حکومت وقت واپس نہیں لے گی، ہم بلاک سے، ہم ضلع ہیڈ کوارٹر سے، ہم پورے بہار سے، ہم پورے جھارکھنڈ سے، ہم اڑیسہ کی سرزمین سے، ہم مغربی بنگال کی سرزمین سے تحریک ایسے منظم طور پر، احتجاج ایسے مؤثر طریقے پر کریں گے کہ حکومت وقت کو اس کالے قانون کو واپس لینے پر مجبور ہونا پڑے گا، اور ہندوستان کے کروڑوں مسلمان جب تک اس کالے قانون کو واپس نہیں کرا لیں گے احتجاج بنے رہیں گے۔ ہماری مائیں بھی بیٹھی ہیں، ہمارے بزرگ بھی کھڑے نظر آ رہے ہیں، ہمارے جوان بھی ہندوستان کا پرچم اپنے ہاتھوں میں بلند کیے ہوئے ہیں۔ امارت شریعہ بھی ہے، جمعیت علماء ہند بھی ہے، جماعت اسلامی بھی ہے، اور تمام تر سیکولر پارٹیاں جن کا یقین ملک کے سنویدھان پر ہے، آئین پر ہے، دستور پر ہے، حضرت امیر شریعت کی مضبوط قیادت میں یہ عہد لیتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ تو گرمی کے دنوں میں 3 گھنٹے کا احتجاج ہے، اگر ضرورت پڑے گی تو ہم مہینوں احتجاجی دھرنا دے سکتے ہیں، ہمارا قدم پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اے لوگو آپ خوش نصیب ہیں، اے لوگو آپ سعادت مند ہیں، اے لوگو آپ نیک بخت ہیں۔ حضرت مولانا قطب عالم محمد علی منگیری کے خانوادے کا چشم و چراغ یہاں پر بیٹھا ہے، جو ندوۃ العلماء کے بانی ہیں، جو قاطع قادیانیت ہیں، جو بڑے اکابرین علماء ہیں۔ اے لوگو
حضرت مولانا الشاہ منت اللہ رحمانی نور اللہ مرقدہ جو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے بانی ہیں، امارت شریعہ کے چوتھے امیر شریعت ہیں، مدرسہ امدادیہ کے سال ہا سال صدر محترم رہے۔ اے لوگو، یہ جو شخصیت آپ کے سامنے بیٹھی ہیں اور نگاہیں ان کے چہرے کے انور اور روشنی سے منور ہو رہی ہیں، یہ ان کے سپوت ہیں۔ آج ان کے ہاتھ میں امارت شریعہ کی مضبوط قیادت ہے۔ ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ حضرت والا کا جو حکم ہوگا، آپ کی جو ہدایت ہوگی، آپ کی جو اپیل ہوگی، پورا دربھنگا انشاءاللہ حضرت کی آواز پر، آپ کی قیادت پر کھڑی رہے گی۔ بزرگوں، میں آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ امارت شریعہ نے محسوس کیا 1972 میں امارت شریعہ کے امیر شریعت، اس کے قاضی القضات حضرت مولانا مجاہد الاسلام قاسمی اور اس کے ناظم اعلیٰ اس وقت کے حضرت مولانا سید نظام الدین رحمہم اللہ نے پورے ہندوستان کے علماء کی خدمت میں حاضر ہوئے، دارالعلوم دیوبند پہنچے، اکابرین امت اساتین علم و فضل کی بارگاہ میں حاضری دی اور کہا کہ ملک کے پارلیمنٹ سے اسلام کے خلاف، شریعت کے خلاف، مسلم پرسنل لا کے خلاف آواز بلند ہو رہی ہے۔ شریعت پر حملہ ہے، اسلام پر حملہ ہے۔ یہ قانون اگر آئین کا مندر ہے تو اس سے مسلمانوں کا حق محفوظ رہنا چاہیے۔ اگر پارلیمنٹ تمام ہندوستانی شہریوں کے حقوق کا محافظ ہے تو یہاں سے جو قانون بنے اس قانون کے اندر دلت، مہادلت، او بی سی، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، جین مذہب کے ماننے والے، بودھ دھرم کے ماننے والے تمام قبائلی لوگوں کے حقوق کا اس پارلیمنٹ سے تحفظ ہونا چاہیے۔ مگر پارلیمنٹ سے شریعت کے خلاف قانون بنائے جا رہے ہیں۔ ضرورت ہے 1972 کے اندر امارت شریعہ نے شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، جماعت اسلامی تمام کے سربراہان کی خدمت میں پہنچے اور امارت شریعہ نے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا عظیم سایہ دیا۔ آج آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی آواز پر، امارت شریعہ کی قیادت پر انشاءاللہ آج ہم دربھنگا شہر کے اسماعیل گنج عیدگاہ میں حاضر ہیں۔ اگر ضرورت پڑے گی تو ہم گاندھی میدان پٹنہ کو بھی بھریں گے، اگر ضرورت پڑے گی ہم دہلی کوچ کریں گے، اور جب تک یہ کالا قانون واپس نہیں لے لیا جاتا انشاءاللہ ہمارے قدم بڑھتے رہیں گے، ہمارے قدم کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور ہم محترم وزیر اعظم سے کہیں گے کہ مسلمانوں کو آپ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان پنکچر بنانے والا ہے۔ محترم وزیر اعظم صاحب، آپ پورے ملک ہندوستان کی آبرو ہیں، ایک ایک لفظ آپ کا قیمتی ہے۔ آپ دوسری سب سے بڑی اکثریت جس کی تعداد 25 کروڑ ہے، جن کے بزرگوں نے دہلی کی چاندنی چوک سے لے کر لاہور کی جامع مسجد تک اپنی شہادت پیش فرمائی اور ایک بھی درخت خالی نہیں تھا، ان کا جسم جھول رہا تھا، یہ تڑپ رہے تھے۔ 51,000 علماء کرام نے ایک جنگ آزادی میں اپنی شہادت پیش کی، آپ انہیں کہتے ہیں کہ وہ پنکچر بنانے والا ہے۔ سن لیجئے، حضرت کی موجودگی میں دربھنگا محترم وزیر اعظم سے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پنکچر بناتے ہیں، ٹھیک ہے، ہماری گاڑی جب خراب ہوتی ہے تو ہمارا بیٹا پنکچر بنا کر گاڑی کو اس قابل بنا دیتا ہے کہ گاڑی دوڑنے لگے۔ آج اس ملک کو آپ کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے، کالے قانون کی وجہ سے پنکچر کی صورتحال پیش آئی ہے۔ اگر آپ نے غلط قانون سے ملک کے چلتے ہوئے، دوڑتے ہوئے پہیے کو اگر پنکچر کریں گے تو آپ ہاتھ اٹھا کر کہیں ہم ملک کو پھر سے انشاءاللہ اس کا پنکچر صحیح کر کے اور شاہراہ زندگی پر پوری دنیا کے اندر وش گرو بنا کر کے انشاءاللہ
جب گلستان کو خو کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی۔ اب یہ کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ اے لوگو کتنی بربادی مقدر میں تھی آبادی کے بعد، کیا بتائیں ہم پہ کیا گزری ہے آزادی کے بعد۔ اور اس عہد کے ساتھ میں آپ کے سامنے سے رخصت ہونا چاہوں گا کہ دار و رسن کی گود میں، دار و رسن کی گود میں پالے ہوئے ہیں ہم، دار و رسن کی گود میں پالے ہوئے ہیں ہم، سانچے میں مشکلات کے ڈھالے ہوئے ہیں ہم۔ وہ دولت جنوں جو زمانے سے اٹھ گئی، اس دولت جنوں کو سنبھالے ہوئے ہیں ہم۔ اور مسلمانوں مظالم کہہ رہے ہیں، مظالم کہہ رہے ہیں تم سے اب ہوشیار ہو جاؤ، کرو اب چاک غفلت کی ردا، بیدار ہو جاؤ، کرو اب چاک غفلت کی ردا، بیدار ہو جاؤ۔ اور فقط گفتار سے ممکن نہیں، مسلم جہاں بانی یہ موقع ہے عمل کا، صاحب کردار ہو جاؤ۔